امام اہل سنت آج آپ کے اس قبر کے پاس آپ کے گلشن میں کھڑے ہو کر اللہ میرا پیغام امام اہل سنت تک پہنچا دینا۔ کل مفتی صاحب کہہ رہے تھے 2 لوگ تھے، آج ہمارے اسٹیج پر آ کر دیکھو وہ عبدالصمد حیدری بیٹھا، ان کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ عبدالجبار حیدری ہاتھ میں کتاب اٹھا کر تمہیں چیلنج کر رہا ہے۔ یہ علامہ رب نواز حنفی تمہیں چیلنج کر رہے، تاج محمد حنفی تمہیں چیلنج کر رہے، یہ علامہ مسعود الرحمان عثمانی تمہیں پکار رہا ہے، یہ عبدالخالق رحمانی تمہیں بلا رہا ہے، یہ زہرمان فاروقی کا خون نعمان ضیاء بول رہا ہے۔ پاکستان کے دھرتی پہ خطے پہ قصبے قصبے شہر شہر میں صرف ایک جناب حضرت توسوی اور حضرت قریشی نہیں ہے، دیوبندیوں میں علیحدہ ہے، بریلویوں میں علیحدہ ہے، اہل حدیثوں میں علیحدہ ہے۔ آج مناظرے کے چیلنج دے رہے ہیں۔ اللہ بتاؤ، تم سے پوچھتا ہوں اللہ ہماری یہ بات ان تک پہنچا دو اور کہو تمہارا قافلہ اور کارواں روکا نہیں ہے۔ آج تمہارے گھر سے امام اہل سنت 3 4 لوگ کھڑے ہو کر چیلنج تمہارے انداز میں دے کر دنیا کو بتا رہے نظریہ کا نواز کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ سلاخ ظلم جبر بنا لڑے کھڑایا مثال اور تاریخ ساز کانفرنس میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں قائد اہل سنت تشریف فرمائیں، اور آج صبح 10 بجے سے ابھی تک آپ حضرات علماء کرام، خطبہ اعظام اور قائدین کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ اور آج کی اس کانفرنس کا بڑا خوبصورت انداز یہ بھی تھا کہ ہر مقرر اور خطیب نے اپنے عنوان کے مطابق مختصر وقت میں بہت بہترین گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی ہے۔ یقیناً آپ بہت ساری معلومات یہاں سے لے کر جائیں گے۔ میں آج کے اس تاریخ ساز کانفرنس کے انعقاد پر قائد سندھ حضرت علامہ ثناء اللہ حیدری صاحب، جرنیل سندھ حضرت علامہ عبداللہ سندھی صاحب، ان کی پوری ٹیم، تمام دوستوں، تمام ضلعوں کے ذمہ داروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس لیے کہ اگر میں دائیں جانب مڑتا ہوں تو اسٹیج خود ایک جلسے کا نقشہ پیش کر رہا ہے، اور اگر میں بائیں جانب جاتا ہوں تو ادھر مستقل ایک علیحدہ جلسہ جو ہے وہ اس کا نقشہ پیش ہو رہا ہے۔ بائیں ہاتھ پہ ادھر اشارہ کروں تو ادھر صبح سے ایک ہجوم ہے، اور اگر اس طرف اشارہ کروں تو یہ مستقل ایک ہجوم ہے، اور جب میں آگے کو دیکھتا ہوں تو یہ ایک مستقل ایک سمندر ہے۔ یہاں ایک وقت میں کتنے عوام جلسے میں شریک ہیں، اور جب ہم نکل کے مدرسے کی طرف جاتے ہیں تو مدرسہ خود کچا کچ بھرا ہوا ہے اور اس کی اپنی ایک رونق ہے۔ مجھے ساتھیوں نے کہا جب ہم بازار میں جاتے ہیں تو بازار خود مستقل ایک جلسہ بنا ہوا ہے۔ یہاں سے لے کر وہ جو ریلوے کی پٹڑی ہے اس تک اور پل کے نیچے تک عوامی عوام ہے۔ یہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آج نکل کر آ گیا ہے اپنے قائد کو بتانے کے لیے کہ آپ کا فیصلہ کتنا خوبصورت تھا کہ عوام ساری اس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ میں اس موقع پر اگر حضرت مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب کا ذکر نہ کروں تو میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا، جنہوں نے بہت محنت کی اور بہت کوشش کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ میں ان دوستوں کا بھی جنہوں نے حضرت قائد محترم کے لمحہ بلمحہ ہر چیز کو سنا اور ان کے ہر فیصلے کے ساتھ رہنے کا عزم پہلے سے کیا ہوا تھا کہ جو فیصلہ کریں گے اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے دنیا یہ دیکھنا چاہتی تھی کیا ہوگا، اللہ کا شکر ہے دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ ہو گیا ہے۔ اگلی بات ایک افسوسناک واقعہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے گجرانوالہ کے جماعت کے ذمہ دار مولانا قاری شوکت نصیر صاحب، کل ہی ان کا حادثہ ہو گیا اور دل یقینی بہت دکھی ہے اور پریشان ہے۔ وہ ایکسیڈنٹ حادثے میں شہید ہو گئے اور ہم سب یہاں مصروفیت کی وجہ سے اس میں شریک نہیں ہو سکے۔ آپ تمام حضرات اپنی دعاؤں میں انہیں ضرور یاد رکھنا۔ اس کے بعد اگلی بات
کہ آج سے 15 سال اور 20 سال پچھلے دور کی طرف آپ چلے جائیں اور ذرا اندازہ لگائیں کہ آپ کا جو عنوان ہے، جس عنوان کو آپ کے حضرات اکابر نے بیان کیا ہے، وہ عنوان کس حد تک تھا اور کہاں کہاں لوگ اس عنوان پر بات کر رہے تھے۔ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ بعض مساجد ایسی تھی جہاں لوگ صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے تھے کہ اگر ہم یوں کریں گے تو ہمیں اٹھا لیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ سپاہی صحابہ کا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ یہ بات ختم ہوتے ہوتے، محدود ہوتے ہوتے آپ تک رہ گئی تھی۔ میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا یہ عنوان سمٹ گیا ہے یا یہ عنوان پھیل گیا ہے؟ کیا یہ ایک علاقے تک محدود ہے یا پوری دنیا تک محدود ہو گیا ہے؟ کیا اس کو ایک طبقہ بیان کر رہا ہے یا تمام طبقات بیان کر رہے ہیں؟ کیا یہ کسی ایک مسلک کا مسئلہ بن گیا ہے یا پورے اسلام کا مسئلہ بن گیا ہے؟ کیا دیوبندیوں کے ہاں اس کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا بریلویوں کے ہاں اس پر بات ہے یا نہیں ہے؟ کیا اہل حدیث یہ بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ آج پاکستان کے چپے چپے میں صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے اور بہت خوبصورت انداز میں ہو رہا ہے اور بڑے بھرپور انداز میں ہو رہا ہے۔ ہر ایک بھرپور دلائل کے ساتھ صحابہ کی مدح بھی بات کر رہا ہے، صحابہ کے دفاع پر بھی بات کر رہے ہیں اور بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں۔ صرف یہیں تک بات نہیں کر رہا بلکہ ہر طبقے کا عالم دین چیلنج کر رہا ہے اور چیلنج کر کے دشمنان صحابہ سے کہہ رہے ہیں آؤ ہمارے سامنے بیٹھ کر ہمارے ساتھ بات کرو۔ دیوبندی بھی چیلنج دے رہے ہیں، بریلوی بھی چیلنج دے رہے ہیں، اہل حدیث بھی چیلنج دے رہے ہیں اور آتے آؤ آ کر ہمارے سامنے بات کرو، لیکن کوئی بھی ان کسی طبقے کے سامنے آنے کو تیار نہیں۔ میں مانتا ہوں گستاخیاں ہوئی ہیں، میں مانتا ہوں لوگوں نے برے الفاظ صحابہ کرام کے متعلق ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، یہی کتابیں مذہب میں موجود تھی۔ ہم کہتے تھے، وہ انکار کر دیتے تھے۔ یہ کون سا طریقہ تھا، یہ کون سا انداز تھا، یہ کون سی محنت تھی جس نے دل میں رکھی بات کو زبان پر لے آئے، کتابوں میں رکھے ہوئے علم کو دل پر لے آئے۔ جو بات حق نواز سمجھاتا تھا، جو بات امام اہل سنت سمجھاتے تھے، وہ بات شاید ان کو سمجھ میں نہ آتی۔ جب دشمن صحابہ نے اپنی زبان سے وہ الفاظ کہنے شروع کیے تو پھر قیادت کو سلام کیوں نہیں کرتے جنہوں نے اس حالت میں انہیں مجبور کیا کہ تم کتابوں کی باتیں زبانوں پر لاؤ۔ جب انہوں نے کتابوں کی باتیں زبانوں پر لائی تو علماء نے کتابوں کے فتووں کو بھی زبانوں پر لے آئے۔ اور آج دیوبندی سے پوچھو، بریلوی سے پوچھو، اہل حدیث سے پوچھو، میں نے بہت پہلے خیرپور شہر کے اس نسبت والے شہر میں، جس کی نسبت حضرت حیدری شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے، اس میں نے کہا تھا دنیا کو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ اور میں نے کہا تھا ہم ایک محنت شروع کر رہے ہیں، ہم وہ محنت کریں گے، محنت کرتے کرتے اس جگہ پر جائیں گے جہاں ہمارا سوال ہوگا اس کا جواب ہوگا، جو اس کا جواب ہوگا وہی مزاج حق نواز ہوگا۔ ہمارا سوال ہوگا اس کا جواب ہوگا، جو اس کا جواب ہوگا وہی مزاج حق نواز ہوگا۔ میں نے کہا تھا تم کسی کو کافر صرف کیوں کہتے ہو، باقیوں کو کیوں نہیں کہنے دیتے؟ عنوان تو سمجھاؤ، ماحول تو سمجھاؤ، بات تو سمجھاؤ، پیغام تو سمجھاؤ، بیانیہ تو دو، بات تو سامنے رکھو۔ پھر صرف تم ہی نہیں کہو گے، بریلوی بھی بولے گا، دیوبندی بھی بولے گا، اہل حدیث بھی بولے گا، مسجد سے، مکتب سے، مدرسے سے، خانقاہوں سے، فتویٰ گروں سے یہ آواز آئے گی۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ آئے گی، میں نے کہا تمہارا سوال ہوگا اس کا جواب ہوگا، جو اس کا جواب ہوگا وہ مزاجی حق نواز ہوگا۔ کہنے والے نے کیا کہا؟ میں نے کہا تم سوال کرو گے، تمہارا سوال ہوگا صحابہ کرام کو برا کہنے والا کون ہے، صحابہ کی توہین کرنے والا کون ہے، صحابہ کی تکفیر کرنے والا کون ہے، صحابہ پر تبرہ کرنے والا کون ہے، صحابہ کو برا بلا کہنے والا کون ہے؟ تمہارا سوال ہوگا
ہاں ہاں تمہارا سوال ہوگا، اس کا جواب ہوگا۔ جواب کیا ہوگا؟ جب تم پوچھو گے صحابہ کی توہین کرنے والا کیا ہے، جاؤ دیوبندیوں سے پوچھو، بریلویوں سے پوچھو، اہل حدیثوں سے پوچھو، مدرسوں مکتبوں خانقاہوں سے پوچھو۔ ارے چھوڑو میری اس بات کو، جاؤ چوک پر کھڑے ہوئے کسی عام آدمی سے پوچھو، دکاندار سے پوچھو، تاجر سے پوچھو، مزدور سے پوچھو، ملازم سے پوچھو، کسی عام فرد سے پوچھو۔ چھوڑو میری بات کو، کسی بچے سے جا کر پوچھو، عورت سے جا کر پوچھو، کسی بوڑھے سے جا کر پوچھو، بتاؤ صحابہ کا منکر کون ہے؟ وہ بچہ ہے تب، بوڑھا ہے تب، جوان ہے تب، اپنا ہے تب، بیگانہ ہے تب، دوست ہے تب، دشمن ہے تب۔ پاکستان کی دھرتی میں رہنے والا ہر فرد جواب دیتا ہے صحابہ کا منکر مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں تو اسے کافر کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا بابا نا، نا بابا نا۔ میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ کہ صرف کافر نہیں کہتا، میں صحابہ کے منکر کو، تکفیر کرنے والے کو، قرآن کا انکار کرنے والے کو، ابو بکر کی صحابیت اور خلافت کا انکار کرنے والے کو صرف کافر ہی نہیں کہتا، بلکہ کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر کہتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہنے والے نے کہا آپ نے نہیں کہا تھا تمہارا سوال ہوگا، اس کا جواب ہوگا، جو اس کا جواب ہوگا وہی تو مزاج حق نواز ہوگا۔ پوچھتا ہوں تم سے، بتاؤ ابھی ہمارے اسٹیج پر توجہ، وقت کم ہے، ابھی ہمارے اسٹیج پر مفتی اعظم پنجاب، ہر دل عزیز شخصیت، حق گو عالم دین، وقت میں ایک بہت بڑی نعمت، ہمارے لیے ایک بہت بڑی برکت، اہل حق کے ماتھے کا جومر حضرت مفتی حبیب الرحمان درخواستی صاحب آپ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ دو مناظر ہوا کرتے تھے، ایک کا نام علامہ عبدالستار تونسوی تھا، ایک کا نام دوست محمد قریشی تھا۔ حق نواز تیری مرکت پر کروڑوں سلام ہو۔ امام اہل سنت آج آپ کے اس قبر کے پاس، آپ کے گلشن میں کھڑے ہو کر اللہ میرا پیغام امام اہل سنت تک پہنچا دینا۔ کل مفتی صاحب کہہ رہے تھے دو لوگ تھے، آج ہمارے اسٹیج پر آ کر دیکھو وہ عبدالصمد حیدری بیٹھا، ان کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ عبدالجبار حیدری ہاتھ میں کتاب اٹھا کر تمہیں چیلنج کر رہا ہے۔ یہ علامہ رب نواز حنفی تمہیں چیلنج کر رہے، تاج محمد حنفی تمہیں چیلنج کر رہے، یہ علامہ مسعود الرحمان عثمانی تمہیں پکار رہا ہے، یہ عبدالخالق رحمانی تمہیں بلا رہا ہے، یہ زورمان فاروقی کا خون نعمان ضیاء بول رہا ہے۔ پاکستان کے دھرتی پہ، خطے پہ، قصبے قصبے، شہر شہر میں صرف ایک جناب حضرت تونسوی اور حضرت قریشی نہیں ہے، دیوبندیوں میں علیحدہ ہے، بریلویوں میں علیحدہ ہے، اہل حدیثوں میں علیحدہ ہے۔ آج مناظرے کے چیلنج دے رہے ہیں۔ اللہ بتاؤ، تم سے پوچھتا ہوں اللہ ہماری یہ بات ان تک پہنچا دو اور کہو تمہارا قافلہ اور کارواں روکا نہیں ہے۔ آج تمہارے گھر سے امام اہل سنت تین تین چار چار لوگ کھڑے ہو کر چیلنج تمہارے انداز میں دے کر دنیا کو بتا رہے نظریہ کا نواز کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ حضرت نے کہا توجہ توجہ توجہ، نظریہ کی بات سنو۔ یہ بات قومی اسمبلی میں گونجی، یہ بات سپریم کورٹ میں گونجی، بات رکی نہیں ہے۔ یہ اعظم طارق کا بیٹا بیٹھا ہے، جاؤ جا کر پنجاب اسمبلی سے پوچھو۔ مجھے ایک دن جانا ہوا، مجھے بہت سارے ممبر وہاں کے ملے، انہوں نے مجھے کہا مولانا صاحب کیا نمائندہ آپ نے بھیجا ہے؟ جب اسمبلی میں آتا ہے کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوتی۔ اور میں آج اس عظیم الشان اجتماع کے توسط سے ارباب اقتدار، حکومت اور ریاست سے
मुतालबा करना चाहता हूं, हमारे पांव पीछे नहीं हटे, आगे बढ़े। हमारे कायद इमाम अहले सुन्नत ने सुप्रीम कोर्ट में अहले सुन्नत का मुकदमा लड़ाए। रिकॉर्ड मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, मुल्क में बदअमनी हो रही है, फसाद फैलाया जा रहा है, गालम गलौज हो रही है, मुल्क को साजिशी अनासिर तोड़ना चाहते, मुल्क में फसाद करवाना चाहते। हम फसाद नहीं चाहते, हम अमन व अमान चाहते। रही रोड की बात, गई चौक की बात, गई चौराहे की बात, गई महफिलों की बात, मेरा कायद हक नवाज कह कर गया था, इमाम अहले सुन्नत वहां तक पहुंच गया था। मुकदमा मौजूद है, रीओपन कीजिए। बिस्मिल्लाह पढ़िए, बिस्मिल्लाह पढ़िए, आइए मुकदमा रीओपन कीजिए, केस वहीं से शुरू कीजिए जहां से खत्म हुआ था। तुम्हें मेरे कायद ने दिन में तारे न दिखाए, जो मर्जी ये कह देना। आओ सुप्रीम कोर्ट के इस मुकदमे को शुरू करो, अदालत में फैसला करो। चीफ जस्टिस सुने, दीगर जस्टिस साहबान सुने, वकला सुने, वुज़रा को बुलाएं, रियासतन वालों, रोज रोज के झगड़े नहीं हो सकते, मसला मुकाओ। गलत हम हमें गोली मार दो, गलत हम हमें गोली मार दो। मैं अपने कायदीन की जबान में कहता हूं, खून माफ है। और अगर हम दलाइल रखते हैं, और अल्लाह का शुक्र है चट्टानों से ज्यादा मजबूत दलाइल रखते हैं, पहाड़ों से ज्यादा मजबूत दलाइल रखते हैं, बुलाओ उन्हें, लाओ। और मैं उनसे कहता हूं तुम आ जाओ। रोजाना रोजाना तुम बकवासात करके गैर मुल्की एजेंसियों की कहने पर तुम मुल्क में बदअमनी फैलाने के लिए तौहीन करते हो। आओ अदालत में अपना ईमान साबित करो, आओ ईमान साबित करो। अगर आज अली शेर नहीं है तो अली शेर के वारिस मौजूद हैं, हैं या नहीं है? अली शेर के वारिस मौजूद है। इंशाअल्लाह ये बात वहां चलेगी, फैसला होगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये फैसला किसे कहते हैं। हमने अपनी बात तुम तक पहुंचाकर सुप्रीम कोर्ट चलकर हमने पुरअमन होने का सबूत दिया है। कौमी असेंबली में नामूसे सहाबा बिल पेश हुआ था। दुश्मनों, तुमने आजम तारिक को इसलिए मारा था ये मसला रुक जाए। आज चारों असेंबलियों में उस बिल का जिक्र हो रहा है। आज कौमी असेंबली की कायमा कमेटी में वो बिल आ चुका है। मैं उन सियासतदानों से कहना चाहता हूं, तुम रोज अपनी बातें मुख्तलिफ अंदाज में करके हमारे ऊपर तंज करते हो। इस केस को तुम कौमी असेंबली में शुरू करो, कौमी असेंबली में शुरू करो, बहस करवाओ। वजीर आजम और सदर पाकिस्तान बैठे, सियासी जमातों के नुमाइंदे बैठे, MNAs बैठे, वुज़रा बैठे, बात सुनो हमारी बात। हक नवाज ने कहा था हमारे पांव रेत के टीले पर नहीं, पत्थर की चट्टान पर है। आओ बात करो। बाकी रही बात मुल्क की, हमसे ज्यादा मुल्क का मुहब्बे वतन कोई नहीं। सलाम करो इस कायद को जिसने इस मुल्क को बदअमनी से बचाकर मुस्तहकम करने के लिए सबसे बड़ा किरदार अदा किया है, सबसे बड़ा किरदार अदा किया है। पुरअमन पॉलिसी देकर इतने लाखों के मजमे को इसने कंट्रोल किया हुआ है। इसकी बात को समझो, लहजा समझो, अंदाज समझो, बात समझो, दलाइल समझो, इसकी बात को सुनो, टालो मत। जिस दिन इसने कह दिया ना आजाद हो, उस दिन फिर इसका हिसाब मुश्किल हो जाएगा। जिस शख्स ने तुम्हारी और मुल्क की लाज रखे, ये सब मुहिब्बे वतन तबका बैठा है। उस्मानी साहब ने कहा हम वीडियो शेयर करेंगे। उस्मानी साहब कानून तुम्हें समझा रहे हैं, उस्मानी साहब कानून की बात तुम्हें बता रहे हैं। कानून तुम्हारे पास नहीं है,
ریاست تمہارے پاس نہیں ہے، اختیارات تمہارے پاس نہیں ہے. پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ یا تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. جب اس مسئلے کے لیے تم لاکھوں روپے خرچ کر کے میٹنگیں بلاتے ہو، پھر اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کرواتے؟ بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرواتے؟ یہ بات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم ملک کے رہنے والے، ہم ہر اس عمل کو جو بدامنی کی طرف جاتا ہے اسے رد کرتے ہیں، اسے مسترد کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اسے کنڈم کرتے ہیں. ہم ہر دہشت گردی اور تخریب کاری کی مذمت کرتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. میں نے کئی جگہ جملہ کہا، حضرت نواز جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ سے لے کر حضرت علی دانوی تک، کوئی ایک قیادت بتاؤ، ریاست کے لوگوں تم سے مخاطب ہوں، کوئی ایک بتاؤ جس کا ایک جملہ ریاست کے خلاف ہو. کوئی ایک بتاؤ جس کا ایک جملہ بھی ریاست کے خلاف ہو. کوئی ایک بتاؤ جس نے فوج کے خلاف کہا ہو. کوئی ایک غل بتاؤ جس نے تمہارے قانون پر ضرب لگاتے ہوئے سے مسترد آئین کو مسترد کیا. کوئی ایک تو بتاؤ. جنہوں نے کبھی ریاست کا برا نہیں کہا، جن نے آئین اور قانون پر کبھی کوئی قدغن نہیں لگایا، وہ تمہاری نظر میں کالعدم ہے. جن نے 300 لاشیں جلا دیے، جن نے پاکستان مرد آباد کہہ دیا، جن نے پاکستان کے پرچم جلا دیے، جن نے پاکستان کی فوج کو برا کہا، جن نے کہا دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے، تم ان کے ساتھ بیٹھتے ہو، تم ان کے ساتھ بات کرتے ہو. یہ محب وطن تمہیں نظر نہیں آتے؟ بتاؤ قصور تو بتاؤ، وجہ کیا ہے؟ یہ ساری قوم پوچھ رہی ہے، یہ سوال کر رہے ہیں وجہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہے؟ ہم نے کون سا موقع ہے جب تم نے امن کے لیے دہائی دی اور یہ امن کا سفیر تمہاری بات پہ لبیک نہیں کہتا؟ بتاؤ وہ وقت تو بتاؤ جب راولپنڈی جل رہا تھا اور کوئی کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا. اس مرد کلندر نے کنٹرول کر کے کیا نہیں بتایا؟ ملک میں آگ لگی تھی پچھلے محرم میں، عوام نکل جاتی، سنبھلنا مشکل ہو جاتا. کیا انہوں نے نہیں سنبھالا؟ اس محرم میں توہین ہوئی، توہین کی انتہا ہو گئی، ظلم کی انتہا ہو گئی، جبر کی انتہا ہو گئی. اتنا کفر بکا گیا، اتنی غلاظت بکی گئی، اتنی بیہودہ گفتگو کی گئی. میں اس گفتگو کا ذکر اسٹیج پر نہیں کر سکتا، میرے دل میں وہ قوت نہیں ہے. وہ اتنی گندی، وہ اتنی غلیظ زبان استعمال کی. ریاست کے لوگوں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں وہ زمانے پتہ نہیں ہے؟ کیا وہ لوگ پتہ نہیں ہے؟ کیا تمہیں وہ ایڈریس پتہ نہیں ہے؟ کیا تمہیں وہ جگہ پتہ نہیں ہے؟ پورا ربیع الاول کا مہینہ گزرا، بتاؤ کسی ایک اسٹیج سے کسی کی توہین ہوئی ہو تو بتاؤ. تم کھولو محرم کو، ہم تمہیں بتاتے ہیں. کھولو محرم کو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کتنے لوگوں نے توہین کی، کس انداز میں کی. سوال پیدا ہوتا ہے گرفت میں کیوں نہیں آتے؟ یہ ایف آئی آر کرتی ہیں، جن پر ایف آئی آر کرتی ہیں ان کے بڑے چیف سیکرٹری سے مل رہے ہوتے ہیں، ہوم سیکرٹری سے مل رہے ہوتے ہیں، آئی جی سے مل رہے ہوتے ہیں، اور حکومت کے وزراء اس شخص کی عیادت کرنے بھی جاتے ہیں جس نے معاویہ کو گالی دی، اس کی عیادت کرنے بھی جاتے ہیں جس نے کہا سوائے 3 کے باقی نعوذ باللہ سب مرتد ہو گئے تھے. میں تمہیں کھلا کہہ رہا ہوں، جو شخص عقیدہ رکھے سوائے 3 کے صحابی باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، جو معاویہ پر لعنت بھیجے، جو ابوبکر کی خلافت کا انکار کرے، تم لاکھ روپوں میں آؤ، جو چیز تمہاری مرضی ہے ہمارے سامنے لاؤ. ہتھکڑی آئے تب، بیڑی آئے تب، گولی آئے تب، گول آئے تب، جاؤ میری آواز سنا دو، انہیں کھلا کہہ دو. ایسے شخص کو مسلمان تو کیا، ہم انسان ماننے کو بھی تیار نہیں. اور اس سے بڑا کافر ہے کوئی نہیں. لیکن یہ بات سمجھنا، ہم یہ بات محض جذبات کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے. میں نے سپریم کورٹ کا رستہ بتایا، میں نے قومی اسمبلی کا رستہ بتایا. آؤ ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں، بات کرو. ہمارا مقدمہ تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، قومی اسمبلی میں بھی موجود ہے اور جناب سپریم کورٹ میں بھی موجود ہے. یہ چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے؟ اگلی بات ہمیں کرنا کیا ہے؟ مولانا ثناء اللہ حیدری صاحب خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، ان کی گفتگو جاری تھی، میری نظریں اس
मकान में लेटे हुए उस मर्द कलंदर की तरफ थी, दुश्मनों कल वो गरजता था, आज ये गरज रहा है। आज खैरपुर की तारीख और हवाएं और फिजाएं बता रही है कि स्टेज पर कोई हकीकी जानिसार और जानशीन हैदरी का बोल रहा है। ये फिजाओं ने ये मंजर आज देखा या नहीं देखा? अब्दुल जब्बार हैदरी जब किताबें दिखा रहे थे, अब्दुल समद हैदरी जब गुफ्तगू कर रहे थे, क्या तुम्हें महसूस हो रहा था कि हैदरी चला गया? तुम महसूस करते हो, करो। मैं तो ये समझता हूं कि हैदरी की रूह इन सब में आ गई है। तुम एक हैदरी का जवाब नहीं दे सके, यहां तो आज सभी हैदरी बने हुए हैं। कायदे अहले सुन्नत मौजूद हैं। इमाम अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस में हमें मौलाना सनाउल्लाह साहब ने काम की तरफ आपके तवज्जो दिलाई है। मैं कई दिनों से मुसलसल उस काम पर मुसलसल मेहनत कर रहा हूं। काम बातों से नहीं होगा। मैं फिर जुमला दोहरा रहा हूं, मजे के लिए तकरीरें सुनना छोड़ दो। आज अज़म करो, हम इस सिंध की धरती में जो लोग सुन रहे हैं, वैसे पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में असहाब रसूल की इज्जत का ऐसा डंका बजाएंगे, दुनिया हैरान रह जाएगी दीवाने आए कहां से। और हम कहेंगे अहमद साहबा की एक धूम मचा देंगे, ये जज्बा ईमानी आलम को दिखा देंगे। जमाती उस्सानी का महीना आ रहा है, 22 जमाती उस्सानी को बकर सिद्दीक का यौम वफात है। यकम जमाती उस्सानी से लेकर 21 जमाती उस्सानी तक हर कस्बा में, हर शहर में, हर गोठ में, हर मोहल्ला में, हर मस्जिद में, हर मकतब में, हर गली में, हर घर में एक कॉन्फ्रेंस होगी, एक महफिल होगी, एक प्रोग्राम होगा। उसका उन्वान क्या होगा? क्या होगा? उसका उन्वान होगा खलीफा बिला फसल। क्या होगा? क्या होगा? और अगली बात भी जिम्मेदार स्टेज पे जिम्मेदारान की मौजूदगी में कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया में खलीफा बिला फसल एक ही है। उलमाए किराम कितने? खलीफा बिला फसल एक ही है। ये एजाज उस एक को हासिल है, उसके अलावा किसी और को नहीं। और वो जो खलीफा बिला फसल है वो कौन है? जब मैं पूछूं तो जवाब एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा आना चाहिए। एक आदमी मुझे एक मर्तबा कहने लगा, मैं किसी होटल से गुजर रहा था, वो आ गया, उसने कहा मैंने आपको पहचान लिया, आप वो हैं? मैंने कहा नहीं। उसने कहा वही है। मैंने कहा वही हूं। कहने लगा मुझे बताओ आप हमें 3 मर्तबा काफिर क्यों कहते हो? उसने पूछा आप हमें 3 मर्तबा काफिर क्यों कहते हो? मैंने कहा तुम्हारी वापसी का रास्ता कोई नहीं है, तुम्हारे अंदर बुग़्ज़, अदावत, नफरत, कुफर इतना चला गया, तुम्हारी वापसी का रास्ता नहीं है। उसने कहा यहूदियों को 1 मर्तबा कहते हो, सिखों को 1 मर्तबा कहते हो, नसरानियों को 1 मर्तबा कहते हो, कादियानियों को 1 मर्तबा कहते हो, हमारी बारी आती है 3 मर्तबा कहते हो। मैंने कहा वो 1 मर्तबा है, तुम तो 12 मर्तबा हो। लेकिन ये भी गनीमत जानो कि उन्होंने सिर्फ 3 मर्तबा तुम्हें कह दिया। तो जब मैं खलीफा बिला फसल कौन? अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर। कितने दिन तक प्रोग्राम करेंगे? 21 दिनों तक। और हर प्रोग्राम में कहेंगे कि 22 को जुलूस होगा, 22 को जुलूस होगा, पुरखुलूस होगा, दिल जरूर होगा। हाँ हाँ होगा, होगा। क्या होगा? क्या होगा? कब होगा? 22 जमाती उस्सानी को सब निकलेंगे। लेकिन मैं हजरत से माजरत चाहते हुए, हजरत में इनको ये नहीं कहता सब निकलो, क्योंकि सब मुल्क तो हमारा है। ये सब निकलेंगे तो जगह बाकी नहीं बचेंगी। मैंने इनको पाबंद किया, सब नहीं, सिर्फ एक आदमी 10 लाएगा। सब नहीं, सब आएंगे तो जगह कहां बचेगी? ये वो थोड़ी हैं जो इतने से हैं, ये वो थोड़ी हैं जो इतने से हैं, ये तो यूं है। तो ये सब आएंगे तो बाकी पीछे रहेगा। सब नहीं आना। एक आदमी कितने बंदे लाएगा? लेकिन 10 मुश्तरका ना हो, 10 मुश्तरका, और 10 में कोई दूसरा शरीक भी ना हो। 10 मुश्तरका ना हो, 10 में कोई दूसरा शरीक भी ना हो। एक आदमी 10 लाए, कितने? 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 आप कहोगे कितने? आप कहोगे 10 10 10 10। दुश्मन कहेगा बस 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 बस। भाई आप लाओगे कितने?
آپ کتنے کہو گے؟ کتنے کہو گے؟ کتنے 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 کتنے؟ کہے صرف وہ جو لائے گا، جو نہ لائے وہ مت کہے۔ میرے قافلے میں شامل کوئی کم نظر نہیں جو کٹ نہ سکے عظمت صحابہ پر، وہ میرا ہم سفر نہیں۔ ہاتھ وہ کھڑا کرے جو لائے گا۔ کتنے لاؤ گے؟ کتنے لاؤ گے؟ کتنے لاؤ گے؟ 10 10 10 10۔ تم اتنے 10 لاؤ گے دشمنی ہو جائے گی۔ بس 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 بس۔ اور اب یاد رکھنا، بس ہونے نہیں دیں گے، بس ہونے، اور کام کریں گے ہم 4۔ کتنے کام ہوں گے؟ 4۔ دشمن ہوگا لاچار۔ پہلا کام پروگرام کریں گے، دوسرا کام جلوس کریں گے۔ ہر شہر سے جلوس نکلے گا، ہر شہر کا مرکزی جلوس بنے گا۔ مرکزی جلوس اپنے مقام پر جائے گا، کسی کے خلاف نہیں، کسی ملک کے خلاف نہیں، ریاست کے خلاف نہیں، اداروں کے خلاف نہیں، کسی اور ملک کے خلاف نہیں۔ ابو بکر صدیق کی عظمت کا پرچم لے کر چلے گا۔ اور میں آج بتانا چاہتا ہوں، صدیق اکبر کا پرچم نکلے گا، روکنے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ صدیق رک نہیں سکتا۔ سارا عرب مخالف تھا، صدیق نہیں رکا۔ انعام رکھ دیا، صدیق نہیں رکا۔ لالچ دیا، صدیق نہیں رکا۔ پہاڑ آ گیا، صدیق نہیں رکا۔ پتھر نکیلے تھے، صدیق نہیں رکا۔ نبی کو کندھوں پہ اٹھانا پڑا، صدیق نہیں رکا۔ غار صاف کرنی پڑی، صدیق نہیں رکا۔ جولی میں سلانا پڑا، صدیق نہیں رکا۔ سوراخ بند کرنے پڑے، صدیق نہیں رکا۔ چادر پھاڑنی پڑی، صدیق نہیں رکا۔ پاؤں رکھ دیا، صدیق نہیں رکا۔ کالے نے ڈس مارا، صدیق نہیں رکا۔ یہ صدیق والے رکنے والے نہیں ہیں۔ بڑھیں گے، کیا کرو گے؟ جلوس نکالو گے، ہر ضلع نکالے گا، ہر تحصیل نکالے گی، ہر یونٹ نکالے گی۔ دوسرا کام، آج سے آپ پیسے جمع کریں، 10 روپیہ، 10 روپے جمع کریں۔ آپ کے جمادی الثانی کی 10 تاریخ تک یہ آپ کے 10 روپے، آپ کے 400 یا 500 روپے جمع ہو جائیں گے۔ 500 روپے جمع ہو جائیں، آپ 400 روپے جمع ہو جائیں، آپ اس سے بینر بنائیں۔ اس بینر پہ کیا لکھیں گے؟ لکھیں گے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق کے یوم وفات پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ یہ بینر آپ کے گھر پر، آپ کے چوک پر، مسجد کے سامنے، اسکول کے سامنے، مدرسے کے سامنے، کالج کے سامنے، ایس پی صاحب کے سامنے اور ڈی ایس پی صاحب کے دفتر کے سامنے اور جناب تھانے کے سامنے اور چوک اور چوراہوں پہ کچھ نہیں لکھو گے، یہی لکھو گے کیا؟ خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کے یوم وفات پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ جو بنائیں گے وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ کوئی کھمبا خالی نہیں ہوگا، کوئی بندہ خالی نہیں ہوگا، کوئی بندے کا بچہ خالی نہیں ہوگا، کوئی چوک چورایا خالی نہیں ہوگا، کوئی جگہ خالی جہاں لکھا نہ ہو خلیفہ بلا فصل، 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 خلیفہ بلا فصل۔ بچہ کہے گا خلیفہ بلا فصل، بڑا کہے گا، چھوٹا کہے گا، جانے والا کہے گا، آنے والا کہے گا، بیچ سے گزرنے والا کہے گا، اور جو نہیں مانتا وہ بھی یہی پڑھے گا خلیفہ بلا فصل۔ تم ایک اذان کی بات کرتے ہو، میں ہر کان کی بات کرتا ہوں۔ تم ایک اذان کی بات کرتے ہو، میں ہر کان کی بات کرتا ہوں۔ ہر کان میں یہ آواز آئے گی، خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ دیکھو جو میں نے آپ کو بتایا طریقہ، روپے جمع ہو جائیں گے 500۔ کتنے؟ 500 جمع ہو جائیں گے، بینر بنے گے 300 یا 400 کے۔ باقی کیا کرو گے؟ باقی میری طرف سے آپ چائے پی لینا۔ میری طرف سے دیکھو یار، یہ نہیں دیتے، وہ نہیں دیتے، ہم نے تمہیں دے دیا۔ چائے کا چسکا لوگے، توانائی بھرو گے، میدان میں نکلو، کیا کہو گے؟ خلیفہ بلا فصل۔ چوتھا کام، کون سا کام؟ چوتھا کام، ہم بیانیہ نسلوں تک منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری نسلوں تک یہ بیانیہ جائے گا، بچوں کے جلوس ہوں گے، بچوں کے،
اور بچے گلی کوچوں میں گھوم کر نعرہ لگائیں گے خلیفہ بلا فصل ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، خلیفہ بلا فصل ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر۔ ان کے ہاتھوں پہ کتبے ہوں گے اور لکھا ہوگا خلیفہ بلا فصل ابو بکر، ابو بکر۔ حضرت آپ سے موجودگی میں کہنے لگا ہوں، ان سب پر آپ کا دست شفقت ہے۔ ایک وقت وہ لا چھوڑوں گا آپ کی قیادت میں، گلگت سے کراچی تک زنجیر بنواؤں گا، گلگت سے کراچی تک زنجیر بنواؤں گا۔ ایک سرا گلگت کے پہاڑوں پہ ہوگا، دوسرا کراچی کے سمندر پہ ہوگا، ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے ہوئے صحراؤں سے، بازاروں سے، روڈوں سے، چوکوں سے، چوراہوں سے، موٹر وے سے ہوتا ہوا یہ سمندر تک جائے گا۔ یہ قافلے نکل کر کہیں گے ابو بکر صدیق کے یوم وفات پر عام تعطیل کرو، حکمرانوں تمہیں یہ وقت لانا پڑے گا جب خلیفہ بلا فصل کے یوم پہ چھٹی ہوگی۔ تمہاری نشریات کہیں گی چھٹی کیوں ہے؟ آپ کہو گے آج خلیفہ بلا فصل کا یوم ہے۔ محنت کرو گے؟ اس مرتبہ اس کا تجربہ ہم وہاں کر رہے ہیں، آئندہ ہم حیدرآباد تک، سکھر تک یہ لائیں گے۔ اور ایک بات عثمانی صاحب نے کی آپ سے، میں تو آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، آپ آرڈر کریں گے، جب آپ آرڈر کریں گے اور آپ یہ سمجھیں گے اب آرڈر کرنا ضروری ہے، آپ ہمیں حکم کیجئے گا، ہم کراچی سے قافلہ چلائیں گے جو سینکڑوں گاڑیوں پر نہیں ہوگا، قائد محترم ہزاروں گاڑیوں کا ہوگا۔ آپ کے حکم پر بچہ بچہ نکلے گا، آپ کے حکم پر جوان مرد بوڑھا نکلے گا۔ جہاں آپ کہیں گے ہم ڈیرے ڈال دیں گے، ہمیں سالوں بیٹھنا پڑا، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے جب تک گستاخ کے لیے سزا نہیں بنے گی۔ آپ کے کہنے پر ہم بیٹھے رہیں گے۔ ہاتھ کھڑے کر کے ذرا اس کا اظہار کرو، اور ذرا لائٹیں جلا کے اس کا اظہار کرو۔ توجہ، بیٹھے رہو، بیٹھ کے بچوں کا جلوس نکالو گے، یوم صدیق اکبر پر آؤ گے۔ ہم نے 22 جمادی الثانی کو، اور جو یہ بچوں کا جلوس ہے، حضرت منظر دیکھیے، یہ جو بچوں کا جلوس ہے، یہ بچوں کا جلوس ایک ہفتہ پہلے سے شروع ہو جائیں گے، مسلسل یونٹوں میں، حلقوں میں، ضلعوں کی سطح پہ یہ ہوں گے، اور صحابہ ہوگی، اور ہم آواز لگائیں گے۔ اس جلوس میں نعرہ کیا لگے گا؟ پہلا نعرہ صحابہ، 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 گونج پیدا کرو، گونج پیدا کرو، آواز امام اہل سنت کی طرف جا رہی ہے، گونج پیدا کرو، صحابہ، 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 صحابہ۔ دوسرا نعرہ واہ صدیق واہ، تیسرا نعرہ واہ ابو بکر واہ، واہ ابو بکر واہ، چوتھا نعرہ واہ صحابہ واہ، اونچی واہ صحابہ واہ۔ یونٹیں بناؤ گے، حلقے بناؤ گے، پرچم لگاؤ گے، پاکستان ہمارا ملک ہے یہ بتاؤ گے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان علی المرتضی، شان حسنین، شان امیر معاویہ، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، پاکستان 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 زندہ باد۔